رب کائنات نے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ سبحان اللہ۔ اے یاسین، اے حبیب، ہم نے آپ پر قرآن سارے کا سارا اتار دیا، اپنی ساری رحمت، اپنا سارا فضل، اپنی ساری عطا، اپنی ساری خیر، اپنی ساری برکات اور اپنے انوار ذات اور صفات سارے قرآن کی آیات میں کئی پاروں کی صورت میں لپیٹ کے تیرے سینے اور دل پہ اتار۔ انک لمن المرسلین، چونکہ میں خالق ہوں اور باقی ہر شے جو موجود ہے، جو نظر آتی ہے، جو نظر نہیں آتی، جو وجود رکھتی ہے، وہ مخلوق۔ جب وہ کسی کو دینے آتے ہیں تو مخلوق کی ایک حد ہے، مخلوق کی ایک حد ہے۔ میں چونکہ خالق ہوں، میری حد کوئی نہیں، تو حبیب جب میں دینے پہ آیا تو میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق میں سب سے پیارا اور سب سے افضل تو تو ہے، لہٰذا دینے کی باری جب تجھے آئی تو میں نے اپنی ساری رحمت اور فضل کے خزانے اپنے قرآن مجید کی آیات میں لپیٹ کے تیرے دل میں رکھ دیا۔ انک لمن المرسلین، اور اب تو ٹھہرا بانٹنے والا، اب تو ٹھہرا مرسل۔ میری رحمت کسی کو چاہیے تو وہ بھی ابھی تیری طرف دیکھے گا، کسی کو میرا فضل چاہیے تو وہ بھی حضور میرے ابھی تیرے قدموں میں آئے گا، کسی کو میری بخشش، مغفرت، شفاعت، خیر، میری نعمت، میری برکت، جو میری خیر چاہیے، جو فضل چاہیے، جو رحمت چاہیے، وہ تیرے قدموں سے، کیونکہ اب بانٹنے والا تو ہے، اب بانٹنے والا سب کچھ حضور کو دیا۔ اب حضور بھی چونکہ مخلوق میں رب کے سب سے زیادہ فضل، حبیب سب سے زیادہ قریب، اب ان کے بانٹنے کا وقت آ رہا ہے۔ وہ ساری کائنات میں بانٹ رہے ہیں، ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، پھر اپنی ساری امت کو بانٹ رہے ہیں، سب گھر والوں میں بانٹ رہے ہیں، پوری آل کو بانٹ رہے ہیں، سب کو امام خدا بنا رہے ہیں، اٹھتی نظر کو کسی کو شیر خدا بنا رہے ہیں، کسی کو فاروق بنا رہے ہیں، کسی کو صادق بنا رہے ہیں، ساری عظمتیں بانٹ رہے ہیں۔ لیکن ایک منظر عجیب نظر آتا ہے کہ جب کچھ عیسائی نصرانی علماء آئے بیٹھے ہیں اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ گفتگو کر رہے ہیں، بہت ساری لمبی گفتگو ہونے کے بعد وہ نہیں مان رہے تو حکم اور آیت اترتی ہے کہ آؤ حبیب، آپ بھی اپنی جانیں لے آؤ اور گھر سے اپنے بچوں کو بھی لے آؤ اور خواتین کو بھی لے آؤ، اور ان کو کہو کہ تم بھی آ جاؤ، تم بھی اپنی خواتین اور بچوں کو لے آؤ، مبالہ کے لیے آ جاؤ، دعا کرو، جو سچا ہے پھر وہ دیکھا جائے گا۔ جب آڑی گئے ہیں تو آؤ دعا کرو، تو وہاں بانٹنے کا ایک عجیب منظر نظر آ رہا ہے کہ آقا علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ساتھ لیا، حضرت فاطمہ الزہرا کو ساتھ لیا، ان کو دائیں بائیں ساتھ چلایا، حضرت امام حسن کو آگے چلایا، لیکن عجیب منظر ہے، ایک ہستی کو اپنے بغل میں اٹھا رکھا ہے اور اس کا نام ہے حسین۔ سب چل کے جا رہے ہیں، ایک کو اٹھا رکھا ہے، جس کو اٹھا رکھا ہے وہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ حبیب سب کو دے رہا ہے، مگر جس کو اٹھا رکھا ہے اس کو کچھ نرالا دینے والا ہے۔ ساری مخلوق کو رب دے رہا ہے، مگر یاسین جس کو کہا اس کو کچھ نرالا دے رہا ہے۔ محمد مصطفیٰ گھر سے جانوں کو، گھر کی خواتین اور مردوں کو لے کے نکلے ہیں، مگر ایک کو اٹھا رکھا ہے، سمجھ آئی سب کو دے رہے ہیں، مگر جس کو اٹھا رکھا ہے اس کو کچھ نرالا دے رہا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو وہ
وہ ہیں حضرت امام حسین۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم جنت کے سردار، ہم جنت کے مالک، میں، میرے چچا امیر حمزہ، میرے بھائی حضرت علی، ان کے بھائی حضرت جعفر، میری بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا، میرے دونوں شہزادے حسنین حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، ہم جنت کے سردار ہیں۔ امام الہدا جو بات یہ ہم سردار ہیں، ہم جنت بانٹیں گے۔ ہم مجھے رب نے جنت کا مالک ہمیں بنایا، کیا سمجھ آتی ہے؟ اس درد کی شام کو سب کو سمجھ آ ہوگا یوں کہ بخشش تو ہو جائے گی، رضا تو بھٹ گئی بھٹ جائے گی، پروانہ تو مل جائے گا جنت کا، مگر دربان جنت کا دیکھے گا چہرہ مصطفیٰ کی طرف کہ جو پروانہ جنت لے کر آیا ہے، جو رضا بخشش مغفرت کروا آیا، اب اس کا دخول ہے جنت میں، وہ دیکھے گا محمد مصطفیٰ کی۔ اگر تو لب ہلتے ہیں کہ ہاں کیونکہ جنت کا پروانہ تو ہے، جنت آگے سے کہہ رہی ہوں میں تو کسی اور کی ملک ہوں، میرا مالک تو کوئی اور ہے، وہ تو تاجدار مدینہ ہے، وہ اجازت دیں گے تو میرے اندر آئے گا، معافی تو رب سے کروا ہے۔ اب لب مصطفیٰ کا انتظار ہے، اگر وہ پہچانتے ہیں جانتے ہیں جانے دیتے ہیں تو چلا جا۔ اب مصطفیٰ کریم کی جب باری آئی دیکھنے کی تو آپ اپنے اہل بیت کی طرف دیکھتے ہیں جو میں نے نام کی نہیں، کبھی سیدہ کی طرف، کبھی مولا کائنات کی طرف، کبھی حسنین کی طرف، کبھی چچا امیر حمزہ کی طرف، جیسی جیسا جیسا معاملہ ہے ایسے ایسے دیکھتے جاتے ہیں تو وہ لب لاتے جاتے ہیں ہاں جانے دے جانے دے۔ لیکن منظر عجیب ہے، میں نے کہا جتنا درد ہے لگتا ہے کوئی فیض کوئی عطا بہت بڑی ہے۔ یہ سارے بیٹھے ہیں، جنت کے دخول کا پروانہ بھی ہے، رضا بھی ہے، بخشش بھی ہے، جاؤ۔ ملائکہ کہتے ہیں محمد مصطفیٰ کریم سے پوچھو، وہ سیدہ کی طرف، وہ شہزادوں کی طرف، آل بیت کی طرف، ان رئیس جنت رسا کی طرف دیکھ رہے ہیں، مگر عجیب منظر ہے یہ سارے مل کر ایک ننھے شہزادے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ لب ہلانے کے بعد بھی نظر مصطفیٰ کی کسی اور، لب ہلانے کے بعد بھی سیدہ کائنات کی نظر کسی اور کی طرف، لب ہلانے کے بعد بھی امیر حمزہ کی نظر کسی اور کی طرف، لب ہلا دیے مگر امام حسن کی نظر کسی اور، امام خدا نے لب ہلا دیے مگر نظر کسی اور۔ وہ جنتی کہتا ہے ماجرا سمجھ نہیں آ رہا، دروازہ اب بھی نہیں کھل رہا، دربان کہتا ہے اب بھی نہیں سمجھے، یہ سارے کہہ رہے ہیں ہم تو جانے دیتے ہیں، حسین سے تو پہلے پوچھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہم وہاں بھی حسین کی طرف ہی دیکھا کرتے تھے، ہر کوئی حسین ہی کی طرف دیکھے، آج لے پناہ ان کی، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے اگر قیامت کو۔ اس لیے حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو یہ چیزیں سکھاؤ، ایک میری محبت اور ایک میرے اہل بیت کی محبت اور تیسرا قرآن مجید، یہ تین چیزیں سکھاؤ اپنی اولاد کو۔ اگر کوئی چلا گیا اور اسے خبر نہیں میری اور میری اولاد کی تو صرف عمل صالح اور نیکیاں شاید یہاں پہ کام نہ آئے، پروانہ تو ملے گا دروازہ، کیونکہ جنت کے پھر سردار ہونے کا معنی ہی کیا ہے، اتنا بڑا اعلان کرنے کا پھر مفہوم ہی کیا ہے۔ لوگوں ہم سردار ہیں جنت، لوگوں میری بیٹی سردار ہے جنت کی، لوگوں میرا حسن اور حسین مالک ہے جنت کا۔ تو بھئی اگر ان کی اجازت کے بغیر کوئی جنت چلا گیا، اتنے بڑے اعلان مصطفیٰ کا معنی جب رب نے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، تو قیامت تک کوئی مصطفیٰ کے بغیر ہدایت لے کر دیکھے
کوئی نہیں لے سکتا۔ فرمایا میں نے کہہ دیا قرآن میرا ہے مگر اس کا فیض محمد مصطفیٰ بانٹتا۔ اور جب مصطفیٰ نے اعلان کر دیا میرے بیٹے اور میری بیٹیاں سردار ہیں جنت کی، تو فرمایا ہاں جنت کا خالق اور مالک میں رب العرش العظیم ہوں، مگر کیونکہ ان کو سردار بنا دیا میرے مصطفیٰ نے، اب کوئی داخل نہیں ہو سکتا جب تک نظر حسین نہیں، جب تک فاطمہ تو زہرا۔ آج لے پناہ ان کی کل نہ مانیں گے اگر قیامت کو، اس لیے اس کو فقط فلسفہ مت سمجھے، فقط شعر آرائی نہ سمجھے، فقط ایک خطاب اور تقریر نہ سمجھا کرے، یا کسی ایک طبقہ کی محبت نہ سمجھا کرے۔ یہی ایمان ہے اور یہی اصل ایمان ہے۔ اس کے بغیر تو ایمان کی کوئی کڑی، کوئی چشمہ پھوٹتا ہی نہیں، کوئی گلی چلتی نہیں۔ یہی صراط مستقیم ہے یارو، رستے تو بے شمار ہیں، مستقیم وہی ہے جدھر حسین کھڑا ہے، مستقیم وہی ہے۔ اگر حسین نظر آ رہے ہیں مبارک ہو آپ صراط مستقیم پر ہیں، اور اگر ابھی تک وہ پردہ ہے تو ہمیں آج فکر کرنی چاہیے کہ ہم صرف مستقیم کو جنگ دیں۔ مستقیم وہی ہے جہاں حسین ملتے ہیں، جہاں حضور کی آل کھڑی ہے، جہاں حضور کی رحمت بڑھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔